السلام علیکم۔ آج ہم ہمارا اسلام کی آڈیو آگے کنٹینیو کریں گے۔ سبق نمبر 7 لیسن نمبر 7 حشر و نشر کا بیان۔ حشر و نشر اور معاد کسے کہتے ہیں؟ حشر و نشر، معاد، یوم، باس، یوم نشور، سات، یہ سب قیامت کے نام ہیں۔ جس طرح دنیا میں ہر چیز انفرادی طریقے سے فنا ہوتی اور مٹتی رہتی ہے، یوں ہی دنیا کی بھی ایک عمر اللہ تعالیٰ کے علم میں مقرر ہے۔ اس کے پورا ہونے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ تمام کائنات فنا ہو جائے گی، اسی کو قیامت کہتے ہیں۔ اس وقت سوا اس ایک اللہ کے دوسرا کوئی نہ ہوگا، وہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس عقیدے پر ایمان لانا کس حد تک ضروری ہے؟ حشر و نشر پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ ہے۔ اس پر ایمان لائے بغیر آدمی ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ اس طرح ضروری ہے کہ اس عقیدے کے بغیر انسان نہ گناہوں سے پوری طرح بچ سکتا ہے، نہ عبادت میں مشقت اٹھا سکتا ہے، نہ جان و مال قربان کر سکتا ہے۔ دنیاوی سزا کا خوف یا بدنامی کا ڈر اسی وقت تک آدمی کو جرم سے باز رکھ سکتا ہے جب تک کہ ظاہر ہو جانے کا خوف ہو، اور جب کسی کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میرا یہ جرم کوئی نہیں جان سکتا تو بے تکلف بڑے سے بڑے جرم کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ صرف یہ عقیدہ آدمی کو ارتکاب جرم سے روکتا ہے کہ ہمارے تمام نیک و بد اعمال کی سزا و جزا ایک دن مقرر ہے۔ اسی دن کا نام قیامت ہے، اور اس دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا کے اکثر بڑے بڑے عقلاء باوجود اختلاف مذہب کے اس بات پر متفق ہیں کہ اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی بھی آنے والی ہے، اور اسی موت تک معاملہ ختم نہیں ہو جاتا، اور دوسری زندگی میں ہماری سعادت و شقاوت کا مدار ہماری اس زندگی کے اعمال و افعال پر ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ حشر صرف روح کا ہوگا یا روح و جسم دونوں کا؟ حشر صرف روح کا نہیں بلکہ روح و جسم دونوں کا ہے۔ جو کہتے صرف روحیں اٹھیں گی، جسم زندہ ہوں گے، وہ قیامت کا منکر ہے اور کافر۔ جسم کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد متفرق اور مختلف جانوروں کی غذا ہو گئے ہوں، مگر اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع فرما کر پہلی حیت پر لا کر انہیں پہلے اجزائے اصلی پر جو تخم جسم ہیں اور محفوظ ہیں ترکیب دے گا، اور روح کو اسی جسم سابق میں بھیجے گا جس کے ساتھ وہ متعلق تھی۔ کائنات کس طرح فنا کی جائے گی؟ جب قیامت کی نشانیاں پوری ہو لیں گی اور مسلمانوں کے بغلوں کے نیچے سے وہ خوشبودار ہوا گزر رہے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے اور اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ دفتن حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی، اور رفتہ رفتہ بلند ہوتی جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اسے سنیں گے اور بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس بے ہوشی کا یہ اثر ہوگا کہ ملائکہ اور زمین والوں میں سے اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے جن پر موت نہ آئی ہوگی، وہ اس سے مر جائیں گے، اور جن پر موت وارد ہو چکی پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حیات عطا کی اور وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، جیسے کہ انبیاء و شہداء۔ ان پر اس نفخہ سے بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہوگی، اور جو لوگ قبروں میں مرے پڑے ہیں انہیں اس نفخہ کا شعور بھی نہ ہوگا۔ زمین و آسمان میں ہلچل پڑ جائے گی، زمین اپنے تمام بوجھ اور خزانے باہر نکال دے گی، پہاڑ
ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، دھنی ہوئی روئی یا اون کے گالے کی طرح اڑنے لگیں گے، زمین کے تمام ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو کر فنا ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہر چیز فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ سور اور اسرافیل اور تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوا اس واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا۔ وہ فرمائے گا آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہیں جبارین؟ کہاں ہیں متکبرین؟ مگر یہ کون ہے جو جواب دے؟ پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔ سب سے پہلے کس کو زندہ کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا سب سے پہلے اسرافیل کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین ملائکہ و انس و جن و حیوانات موجود ہو جائیں گے۔ اول حاملان عرش، پھر جبرین، پھر میکائیل، عزرائیل علیہ السلام اٹھیں گے۔ پھر اثر نو زمین، آسمان، چاند، سورج موجود ہوں گے۔ پھر ایک می برسے گا جس سے سبزہ کے مثل زمین کا رضی روح جسم کے ساتھ زندہ ہوگا۔ سب سے پہلے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر انور سے یوں برآمد ہوں گے کہ داہنے ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ پھر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے مقابر میں جتنے مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے۔ محشر میں لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ قیامت کے روز جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن ننگے پاؤں اٹھیں گے اور اس وقت محشر کے عجیب و غریب منظر کو حیرت زدہ ہو کر ہر طرف نگاہیں اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے۔ مومنوں کی قبروں پر اللہ کی رحمت سے سواریاں حاضر کی جائیں گی، ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے اور کسی سواری پر 2، کسی پر 3، کسی پر 4، کسی پر 10 ہوں گے۔ کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا، کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے، کسی کو آگ جمع کرے گی۔ یہ میدان حشر شام کی زمین پر قائم ہوگا اور زمین ایسے ہموار ہوگی کہ اس کنارے پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے پر دکھائی دے۔ یہ زمین دنیا کی زمین نہیں ہوگی بلکہ تانبے کی ہوگی جو اللہ تعالیٰ روز قیامت کی محفل کے لیے پیدا فرمائے گا۔ اس دن آفتاب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کا منہ اس طرف ہوگا۔ تپش اور گرمی کا کیا پوچھنا، اللہ پناہ میں رکھے۔ بیجے کھولتے ہوں گے اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھر جو پسینہ زمین نہ لے سکے گی وہ اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر، کسی کے سینہ، کسی کے گلے تک، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام کے جکڑ جائے گا جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا، اور اس گرمی کی حالت میں پیاس کے باعث زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، دل ابھر کر گلے تک آ جائیں گے، اور ہر مبتلا بقدر گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا۔ پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ پھر حساب کا دفتر کھلے گا، سب کے اعمال نامے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام اور دوسرے گواہ دربار میں حاضر ہوں گے اور ہر شخص کے اعمال کا نہایت انصاف سے ٹھیک ٹھیک فیصلہ سنایا جائے گا، کسی پر کسی طرح کی زیادتی نہ ہوگی۔ ان تمام مرحلوں کے بعد اب اسے میشگی کے گھر میں جانا ہے۔ کسی کو آرام کا گھر ملے گا جس کی آسائش کی کوئی انتہا نہیں، جس کو جنت کہتے ہیں، یا تکلیف کے گھر میں جانا پڑے گا جس کی تکلیف کی کوئی انتہا نہیں، جسے جہنم کہتے ہیں۔ حشر، نشر، ثواب، عذاب وغیرہ کا یہی مطلب ہے جو اوپر مذکور ہوا، یا ان کے کچھ اور معنی بھی مراد لیے جاتے ہیں۔ قیامت و بعث و حشر و ثواب و عذاب و جنت و دوزخ سب کے وہی معنی ہیں جو مسلمانوں میں مشہور ہیں۔ جو شخص ان چیزوں کو تو حق کہے مگر ان کے نئے معنی گھڑے، مثلا کہے کہ جنت صرف ایک اعلیٰ درجے کی راحت کا مقام ہے، یا کہے کہ روحانی اذیت کے اعلیٰ درجے پر محسوس ہونے کا نام دوزخ ہے، یا ثواب کے معنی اپنی حسنات کو دیکھ کر خوش ہونا اور عذاب کے معنی اپنے برے اعمال کو دیکھ کر غمگین ہونا بتائے، یا کہے کہ حشر فقط روحوں کا ہوگا
اور حقیقتاً ان چیزوں کا منکر ہے، اور ایسا شخص قطعاً دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یوں ہی فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا یا یہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں، یا جنوں کے وجود کا انکار یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا کفر ہے۔ غرض حشر نشر، ثواب، عذاب، جنت، دوزخ وغیرہ کے متعلق جو عقیدے مسلمانوں میں مشہور ہیں اور ان کے جو معنی اہل اسلام میں مراد لیے جاتے ہیں، یہی معنی قرآن پاک و حدیث شریف میں صاف روشن الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں، اور یہ امور اسی طور پر تواتر کے ساتھ منقول ہوتے ہوئے ہم کو پہنچے ہیں۔ تو جو شخص ان لفظوں کا تو اقرار کرے لیکن یوں کہے کہ ان کے لیے ایسے معنی مراد ہیں جو ان کے ظاہر الفاظ سے سمجھ میں نہیں آتے، ایسا شخص یقیناً دائرہ اسلام سے خارج، ضروریات دین کا منکر اور کافر اور مرتد ہے۔ سبق نمبر 8، لیسن نمبر 8، آخرت کے کچھ تفصیلی واقعات۔ اعمال نامہ کس کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نگہداشت کے لیے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ وہ بنی آدم کی نیکی اور بدی لکھتے رہتے ہیں۔ ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، ایک دائیں ایک بائیں۔ نیکیاں دائیں طرف کا فرشتہ لکھتا ہے اور بدیاں بائیں طرف کا۔ اسی صحیفے یا نوشتے کو اعمال نامہ کہتے ہیں۔ اسے یوں سمجھ لو کہ ہمارے اچھے برے تمام اعمال کے مکمل ریکارڈ کا نام اعمال نامہ ہے۔ قیامت کے دن ہر شخص کا نام اعمال اسے دیا جائے گا، نیکیوں کے داہنے ہاتھ میں اور بدوں کے بائیں ہاتھ میں، اور کافر کا سینہ توڑ کر اس کا بائیں ہاتھ اس سے پس پشت نکال کر پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا کہ خود پڑھ کر فیصلہ کر لے کہ جو کام عمر بھر میں نہ کیے تھے کوئی راہ تو نہیں یا زیادہ تو نہیں، کوئی رہا تو نہیں یا زیادہ تو نہیں لکھا گیا۔ ہر آدمی اس وقت یقین کرے گا کہ ذرہ ذرہ بلا کم و کاست اس میں موجود ہے۔ اس میں اپنے گناہوں کی فہرست پڑھ کر مجرم خوف کھائیں گے کہ دیکھیے آج کیسے سزا ملتی ہے، اور کافر کا تو خوف کے مارے برا حال ہوگا۔ پھر میزان پر لوگوں کے نیک و بد اعمال تولے جائیں گے۔ میزان کیا ہے اور اس پر اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ میزان ترازو کو کہتے ہیں، اور وزن اعمال کے لیے قیامت میں جو میزان نصب کیا جائے گا اس کا اجمالی مفہوم جو شریعت نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ وزن ایسی میزان سے کیا جائے گا جس میں گفتیں یعنی پلے اور لسان یعنی چوٹی وغیرہ موجود ہیں، اور اس کا ہر پلہ اتنی وسعت رکھے گا جیسی مشرق و مغرب کے درمیان وسعت ہے۔ اس سے زائد تفصیلات پر مطلع ہونا کہ وہ میزان کس نوعیت کی ہوگی اور اس سے وزن معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہوگا، یہ ہماری عقل و ادراک کی رسائی سے باہر ہے، اسی لیے ان کے جاننے کی ہمیں تکلیف نہیں دی گئی، بلکہ یہ عقیدہ تعلیم فرمایا گیا کہ میزان حق ہے، اور قیامت کے دن سب لوگوں کے اعمال کا وزن دیکھا جائے گا۔ جن کے اعمال قلبی اور اعمال جوارح وزنی ہوں گے وہ کامیاب ہیں، اور جن کا وزن ہلکا ہوا وہ خسارے میں رہیں گے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں ہر شخص کے عمل وزن کے موافق لکھے جاتے ہیں۔ ایک ہی کام ہے، اگر اخلاص و محبت سے اور حکم شرعی کے موافق کیا اور برمحل کیا تو اس کا وزن بڑھ گیا، اور دکھاوے کو یا ریس کو کیا یا موافق حکم اور برمحل نہ کیا تو وزن گھٹ گیا۔ دیکھنے میں کتنا ہی بڑا عمل ہو مگر اس میں ایمان و اخلاص کی روح نہیں، وہ اللہ کے یہاں کچھ وزن نہیں رکھتا۔ آخرت میں
وہی صحیفے یا نوشتے تلیں گے جن میں اعمال کا اندراج کیا جاتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں اعمال حسنہ کسی نورانی اور شکل و جسم میں تبدیل کر دیے جائیں، اور اعمال قبیحہ کسی ظلماتی شکل و جسم میں، اور پھر ان اجسام کا وزن کیا جائے۔ حساب کتاب کی نوعیت کیا ہوگی؟ اعمال کے حساب کی نوعیتیں جداگانہ ہوں گی۔ کسی سے تو اس طرح حساب لیا جائے گا کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کیا، عرض کرے ہاں اے میرے رب، یہاں تک کہ تمام گناہوں کا اقرار کر لے گا اور اپنے دل میں سمجھے گا کہ اب کم بختی آئی، مگر وہ کریم فرمائے گا کہ ہم نے دنیا میں تیرے عیب چھپائے اور اب ہم بخشتے ہیں۔ اگر کسی سے سختی کے ساتھ ایک ایک بات کی پاس پس ہوگی اور ہلاک ہوگا، اور کسی کو نعمتیں یاد دلا کر پوچھا جائے گا کہ کیا تیرا خیال تھا کہ ہم سے ملنا ہے، وہ عرض کرے گا کہ نہیں، فرمائے گا کہ تو نے ہمیں یاد نہیں کیا، ہم بھی تجھے عذاب میں چھوڑتے ہیں۔ بعض کافر ایسے بھی ہوں گے، جب نعمتیں یاد دلا کر فرمائے گا کہ تو نے کیا کیا، تو وہ ایمان، نماز، روزہ، صدقہ خیرات اور دوسرے نیک کاموں کا ذکر کرے گا۔ ارشاد ہوگا تو ٹھہر جا، تجھ پر گواہ پیش کیے جائیں گے۔ پھر اس کے منہ پر مہر کر دی جائے گی اور اعضاء کو حکم ہوگا کہ بول چلو۔ اس وقت اس کی ران اور ہاتھ، پاؤں، گوشت پوشت، ہڈیاں سب گواہی دیں گے کہ یہ تو ایسا تھا، وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کسی مسلمان پر اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے کہ وہ اپنی اطاعت اور معیشت کو پہچانے، پھر اطاعت پر ثواب دیا جائے گا اور معصیت سے تجاوز فرمایا جائے گا، یعنی نہ بات بات پر گرفت ہوگی، نہ ہی کہا جائے گا ایسا کیوں، نہ ہی یہ کہا جائے گا کہ ایسا کیوں کیا، یا نہ عذر کی طلب ہوگی اور نہ اس پر حجت قائم کی جائے گی۔ اس امت میں وہ شخص بھی ہوگا جس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرے پاس کوئی عذر ہے، وہ عرض کرے گا نہیں۔ پھر ایک پرچہ جس میں کلمہ شہادت لکھا ہوگا نکالا جائے گا اور حکم ہوگا جا تلوا۔ پھر ایک پل پر سب دفتر رکھے جائیں گے، ایک پلڑے پر سب دفتر رکھے جائیں گے، اور ایک میں وہ پرچہ ان دفتروں سے بھاری ہو جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بختوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے، تہجد گزار بھی بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ بالجملہ اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں۔ جس پر رحم فرمائے گا تو تھوڑی چیز بھی بہت کثیر ہے۔ اہل محشر کی کتنی قسمیں ہوں گی؟ وقوع قیامت کے بعد کل آدمیوں کی 3 قسمیں کر دی جائیں گی: دوزخی، عام جنتی اور خواص مقربین جو جنت کے نہایت اعلیٰ درجات پر فائز ہوں گے۔ دوزخی جنہیں قرآن کریم نے اصحاب الشمال فرمایا ہے، جو میثاق کے وقت آدم علیہ السلام کے بائیں پہلو سے نکالے گئے، عرش کی بائیں جانب کھڑے کیے جائیں گے، اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فرشتے بائیں طرف سے ان کو پکڑیں گے، ان کی نحوست اور بدبختی کا کیا ٹھکانہ۔ اور عام جنتی جنہیں قرآن مجید میں اصحاب الیمین فرمایا گیا ہے، اور جن کو اخذ میثاق کے وقت آدم علیہ السلام کے دائیں پہلو سے نکالا گیا تھا، وہ عرش عظیم کے دائیں طرف ہوں گے، ان کا اعمال نامہ بھی داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور فرشتے بھی ان کو دائیں طرف سے لیں گے۔ اس روز ان کی خوبی، یمن اور برکت کا کیا کہنا، حسن عشرت کے ساتھ بشان و شوکت ایک دوسرے کو دیکھ کر مسرور اور دلشاد ہوں گے۔
شب معراج حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں دو گروہوں کی نسبت دیکھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے داہنی طرف دیکھ کر ہنستے ہیں اور بائیں طرف دیکھ کر روتے ہیں، اور خواص مقربین جنہیں قرآن کریم میں سابقون فرمایا وہ حق تعالیٰ کی رحمتوں اور مراتب قرب و وجاہت میں سب سے آگے ہیں۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ اہل محشر کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں 40 پہلی امتوں کی اور 80 اس امت مرحومہ کی۔ حساب کتاب سے فراغت کے بعد سب کو پل صراط سے گزرنے کا حکم ہوگا۔ صراط کیا ہے؟ یہ ایک پل ہے کہ پشت جہنم پر نصب کیا گیا ہے، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ ہر نیک و بد، مجرم و بری، مومن و کافر اس پر سے گزرے گا، کیونکہ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے، مگر نیک سلامت رہیں گے اور اپنے اپنے درجے کے موافق وہاں سے صحیح سلامت گزر جائیں گے۔ جب ان کا گزر دوزخ پر ہوگا تو دوزخ سے صدا اٹھے گی کہ اے مومن گزر جا، تیرے نور نے میری لپٹ سرد کر دی۔ پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے، اللہ ہی جانے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے، لٹکتے ہوں گے۔ جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گے، مگر بعض تو زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے اور بعض کو جہنم میں گرا دیں گے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر گزر فرمائیں گے، پھر انبیاء و مرسلین، پھر یہ امت اور پھر اور امتیں گزریں گی۔ پل صراط سے مخلوق کا گزر کس طرح ہوگا؟ حسب اختلاف اعمال پل صراط پر سے لوگ مختلف طرح سے گزریں گے۔ بعض تو اس تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا کوندا کہ ابھی چمکا اور ابھی غائب ہو گیا، اور بعض تیز ہوا کی طرح، کوئی ایسے جیسے پرندہ اڑتا ہے، اور بعض ایسے جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، اور بعض ایسے جیسے آدمی دوڑتا ہے، یہاں تک کہ بعض گھسٹتے ہوئے اور بعض چیونٹی کی چال پار گزریں گے۔ حوض کوثر کیا ہے؟ حشر کے دن اس پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی رحمت حوض کوثر ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مرحمت ہوا ہے۔ اس حوض کی مسافت 1 مہینے کی راہ ہے۔ اس کے کناروں پر موتی کے کبے ہیں۔ اس کی مٹی نہایت خوشبودار مشک کی ہے، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اس پر برتن ستاروں سے بھی گنتی میں زیادہ ہیں۔ جو اس کا پانی پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ حضور اس سے اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین۔ ان تمام مرحلوں کے بعد آدمی کہاں جائیں گے؟ مسلمان جنت میں اور کافر دوزخ میں جائیں گے۔ اہل ایمان کے ثواب اور انعامات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بنائی ہے جس میں تمام قسم کی جسمانی اور روحانی لذتوں کے وہ سامان مہیا فرمائے ہیں جو شاخان افت اقلیم کے خیال میں بھی نہیں آ سکتے۔ اسی کا نام جنت اور بہشت ہے، اور گناہ گاروں کے عذاب و سزا کے لیے بھی ایک جگہ بنائی ہے جس کا نام جہنم یا دوزخ ہے۔ اس میں تمام قسم کے اذیت دہ طرح طرح کے عذاب مہیا کیے جائیں گے جن کے تصور سے رونگٹے کھڑے اور حواس گم ہو جاتے ہیں۔ البتہ کچھ مدت کے بعد اپنے اپنے عمل کے موافق نیز انبیاء اور ملائکہ اور صالحین کی شفاعت سے، اور آخر میں براہ راست ارحم الراحمین کی مہربانی سے وہ سب گناہ گار جنہوں نے سچے اعتقاد کے ساتھ کلمہ پڑھا تھا دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ صرف کافر باقی رہ جائیں گے اور دوزخ کا منہ بند کر دیا جائے گا۔ جنتیوں کے چہرے سفید اور تر و تازہ ہوں گے، اور دوزخیوں کے سیاہ، بے رونق اور آنکھیں نیلی۔ جنت و دوزخ کو بنے ہوئے 1000 سال ہوئے اور وہ اب موجود ہیں۔ اعراف کسے کہتے ہیں؟ جنت و دوزخ کے بیچ میں ایک پردے کی دیوار ہے۔ یہ دیوار جنت کی نعمتوں کو دوزخ تک اور دوزخ کی کلفتوں کو جنت تک پہنچنے سے مانع ہوگی۔ اسی دیوار کی بلندی پر جو مقام ہے اس کو اعراف کہتے ہیں۔
اور اکثر سلف و خلف سے یہی بات منقول ہے کہ اہل اعراف وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں ہوں۔ جب اہل جنت کی طرف دیکھیں گے تو انہیں سلام کریں گے، جو بطور مبارکباد ہوگا، اور چونکہ ابھی خود جنت میں داخل نہ ہو سکے اس کی طمع اور آرزو کریں گے، اور انجام کار اصحاب اعراف جنت میں چلے جائیں گے۔ قیامت کے روز اس امت مرحومہ کی شناخت کس طرح ہوگی؟ میدان حشر سے جس وقت پل صراط پر جائیں گے اندھیرا ہوگا، تب اپنے ایمان اور اعمال صالح کی روشنی ساتھ دے گی، اور ایمان و اطاعت کا نور اسی درجہ کا ہوگا جس درجے کا ایمان و عمل ہوگا۔ یہی نور جنت کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا، اور اس امت کی روشنی اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل دوسری امتوں کی روشنی سے زیادہ صاف اور تیز ہوگی۔ خود نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے۔ دخول جنت اور دوزخ کے بعد کیا ہوگا؟ جب سب جنتی جنت میں داخل ہو لیں گے اور جہنم میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے، اس وقت جنت و دوزخ کے درمیان موت کو مینڈے کی طرح لا کر کھڑا کریں گے۔ پھر منادی جنت والوں کو پکارے گی، وہ دوڑتے ہوئے جھانکیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو۔ پھر جہنمیوں کو پکارا جائے گا، خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی ہو جائے۔ پھر ان سب سے پوچھے گا کہاں سے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے یہی موت ہے۔ وہ ذبح کر دی جائے گی اور فرمایا جائے گا کہ اے اہل جنت، ہمیشگی ہے، اب مرنا نہیں، اور اہل نار، ہمیشگی ہے، اب موت نہیں۔ اس وقت اہل جنت کے فرح و سرور کی انتہا نہ ہوگی، ان کے لیے خوشی پر خوشی ہے۔ اسی طرح دوزخی کے رنج و غم کی نہایت نہیں ہوگی، ان کے لیے غم بالا ہے، غم ہے۔ آخرت میں اللہ عز و جل کا دیدار کیوں کر ہوگا؟ اللہ عز و جل کا دیدار جو آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لیے ممکن بلکہ واقع ہے، بلا کیف ہے، یعنی دیکھیں گے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیسے دیکھیں گے۔ جس چیز کو دیکھتے ہیں اس سے کچھ فاصلہ مسافت کا ہوتا ہے، نزدیک یا دور، وہ دیکھنے والے سے کسی جہت میں ہوتی ہے، اوپر یا نیچے، دائیں یا بائیں، آگے یا پیچھے، اور ان کا دیکھنا ان سب باتوں سے پاک ہوگا۔ پھر یہ کیوں کر ہوگا؟ انشاءاللہ تعالی جب دیکھیں گے اس وقت بتا دیں گے، اور وقت دیدار نگاہ اس کا احاطہ کر لے گا، جسے ادراک بھی کہتے ہیں۔ یہ محال ہے اور ناممکن الوقوع، اس لیے کہ احاطہ اسی چیز کا ہو سکتا ہے جس کے حد و وجاہت ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے حد و وجاہت محال ہے، تو اس کا ادراک و احاطہ بھی ناممکن ہے۔ یہی اہل مذہب، اہل سنت کا معتدل اور غیر گمراہ فرقے ادراک اور رؤیت میں فرق نہیں کرتے، اسی لیے وہ اس گمراہی میں مبتلا ہوں گے کہ انہوں نے دیدار الہی یہ کہہ کر محال عقلی قرار دے دیا، حالانکہ جیسا کہ باری تعالیٰ بخلاف تمام موجودات کے بلا کیف جانا جا سکتا ہے، ایسے ہی دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ غرض آخرت میں مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیدار اہل سنت کا عقیدہ اور قرآن و حدیث و اجماع صحابہ و سلف امت کے دلائل کثیرہ سے ثابت ہے۔ اگر دیدار الہی ناممکن ہوتا
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیدار کا سوال نہ کرتے اور نہ ان سے جواب میں فرمایا جاتا کہ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِی، اور حدیث کریمہ سے ثابت ہے کہ رب عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور جنتیوں کے لیے نور کے، موتی کے، یاقوت کے، زبرجد کے اور سونے چاندی کے منبر بچھائے جائیں گے، اور ان میں کا آدمی مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں، اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہیں سمجھیں گے، اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا کہ جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے، کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے مانع نہیں، اور اللہ عز و جل ہر ایک پر تجلی فرمائے گا، اور ان میں بھی جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے معزز ہے وہ اس کے وجہ کریم کے دیدار سے صبح شام مشرف ہوگا۔ سب سے پہلے دیدار الہی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہوگا، اور اللہ عز و جل کا دیدار وہ اعلیٰ و اعظم نعمت الہی ہے کہ اس کے برابر کوئی نعمت نہیں۔ جسے ایک بار دیدار میسر ہوگا ہمیشہ ہمیشہ اس کے ذوق میں مستغرق رہے گا اور کبھی نہ بھولے گا۔ اللہم آرنا وجہک الکریم بجاہ حبیبک العظیم علیہ وعلی آلہ واصحابہ افضل الصلاۃ و تسلیم، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ نیکسٹ آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔